السلام علیکم ناظرین، میں سجاد خان ریاضی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی تھل کا۔ ناظرین، کاشف عباسی کے شو کو بند کر دیا گیا ہے۔ کاشف عباسی کے شو کو بند کرنے کی وجہ کیا بنی، ایسی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس میں کاشف عباسی نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آئینہ دکھایا، جس کے بعد اب کاشف عباسی کو شو کو بند کر دیا گیا ہے۔ وجہ کیا بنی کاشف عباسی کی شو کو بند کرنے کی، کاشف عباسی نے کن لوگوں تک پیغام پہنچایا اور کس طریقے سے ان کی دھلائی کی، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر مزید آگے بات کرتے ہیں۔ لطیف صاحب، لگتا ہے ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کی چھٹی نہیں ہے اس سے۔ آج ایک سال گزرنے کے بعد جو پریس کانفرنس ہے کافی سخت کی گئی اور کہا گیا کہ سزائیں تو ہوں گی۔ کوئی مجھے یہ سمجھائے کہ آج طاقتور ادارہ جب یہ بات کرے کہ پی ٹی وی پر حملہ ہوا، پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، پرائم منسٹر ہاؤس حملہ ہوا، کیا اس وقت کسی ایک واقعے میں کسی ایک شخص کو سزا ہو جاتی تو 9-10 مئی نہ ہوتا؟ سر وہ تو مجھے تھوڑا آپ کے مخالف میاں صاحب یہ کہیں گے اگر آئی جے آئی کیس میں اگر سزا ہو جاتی تو اس ملک میں دہندگی بھی ختم ہو جاتی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ تاریخ ہی ایسی ہے نا۔ وہ بھی دے لیں، ہم کمیشن کی تو بات کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، تو بھائی میرے کوئی ایک بندہ سچ تو بولے کہ جب جنرل پاشا سمیت باقی لوگوں نے مینار پاکستان اس انتشار کو لانچ کیا تھا، اس وقت کس نے سہولت کاری کی؟ جوڈیشل کمیشن بنائے، سب پر بنائے، لیکن گل پھر جنرل جیلانی تک چلی جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل کرنا چاہیے، 1947 سے شروع کریں۔ اور میرے بھائی آپ ایوب خان تک لے جائیں، پھر اس میں آپ اگر وہ خود تیار ہیں کہ 2014 بھی ہو اور پی ٹی بھی ہو تو آپ نواز شریف کی نائلی بھی اس میں ڈالیں۔ عمران خان کو جو کیسز رات کو 12 بجے تک کیس چلتے رہے، ان کیسز میں اور دوسرے کیسوں میں سزا دی گئی، الیکشن کمیشن آپ کے وقت یا بعد کے وقت کس طرح مینج ہوتا رہا، بنائے پھر ایک، اب تو تمہیں اجازت مل گئی ہے، بنا دو حکومت ہو تسی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے اور انہوں نے درست کہا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ اب تو اداروں کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ وہ عطا کر رہے ہیں کہ 2014 آپ بھی کہہ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی یقیناً کہیں گے کہ جو انہوں نے چیزیں گنوائی ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ اور یہ بھی بات سلمان اکرم راجہ صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ جو پریس کانفرنس کرے وہ 9-10 مئی سے پاک ہو جائے اور جو پریس کانفرنس نہ کرے وہ آج تک جیل میں رہے۔ سب سے بڑا قصوروار وہ ہے جنہوں نے 9-10 مئی کے ملزموں کو پریس کانفرنس کرنے پر چھوڑ دیا، جنہوں نے ان کو بری الذمہ قرار دے۔ کیسے وہ کسی کو اس چیز سے بری الذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنے، وہ پوچھے کہ عمران خان ویسے ہی بری الذمہ قرار دیا میاں صاحب کہ یہ کہا تھا سر، جیسے میاں نواز شریف صاحب بری الذمہ ہوا اس چیز سے، کہاں سزاؤں پہ سزائیں ہو رہی تھی، جیلوں میں جا رہے تھے اور اس کے بعد سڈنلی پھر یار مجھے سزا دے لو، عمران خان صاحب کو نہ دو، آپ نواز شریف کو سزا دے لو، پر میری بات تو سنو۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسے ہوتا ہے، وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ یار بات مکمل کر لینے دیں، میں آپ کی منت کر رہا ہوں، مہربانی کریں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنے لگا ہوں، عمران خان جن بنا پہ وہ مقبول ہوا، نواز شریف کو آپ تمام وہ سچ حقائق کہہ لینے دیں، صرف شرط ایک ہے، اس کو غدار نہ کہنا، اس کو مودی کا یار نہ کہنا، اس کو امریکہ کا غلام نہ کہنا، اس کو ڈاکو چور لٹیرا نہ کہنا، اس کو سزا کوئی ایسی نہ دے دینا کہ ہم ڈھونڈتے پھریں نواز شریف کو۔ نواز شریف سچ بول دے تو نواز شریف پاکستان کا مقبول ترین وہ شخص ہوگا جس کی مقبولیت آسمان کو چھوئے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب سچ نہیں بولتے، سر میری بات سنیں، کس سے ہوگا ہے؟ اس سے نقصان لیڈر کب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہی پرابلم ہے کہ آپ پوائنٹ سکورنگ میں ادھر چلے جاتے ہیں،
तुसी पॉइंट स्कोर करोगे, दूजा भी आके करेगा। मसला ये नहीं है, मसला ये इससे बाहर निकलना है। नवाज शरीफ का ये जुर्म जरूर है कि उसने अपने सीने में बहुत से राज रखे हुए हैं, कारगिल से लेकर दीगर इश्यूज तक, मगर वो बोल नहीं रहा, ये उसका कसूर है। नवाज शरीफ अपने पे सह गया कारगिल का इशू और तायात नाहल हो गया, हाईजैकर बन गया। ठीक कह रहे हैं, मगर मैं ये जरूर बात कहूंगा कि जो शख्स पाकिस्तान का नुकसान करता है वो आज तक कैदी नंबर 804 कहलाता है, सहूलतकारी उसको आज भी मुयस्सर होती है, उसको सजा नहीं दी जा सकेगी, मेरे से लिखवा लें। मगर यही बातें अगर नवाज शरीफ ने अशरे अशीर भी की होती तो आज तक फांसी लगा होता। सर मियां साहब ने, ये है पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है कि आप भी अब अपनी आप विकेट वो ढूंढते हैं जहाँ पे ये सारी, मियां साहब ने कौन बोलो क्या जरूरत है उनको डिले करने की, बोलते जरा लंदन बैठे थे, अब तो आजाद भी थे। ये भी आप जब देखते, सर एक सेकंड, आप सलमान साहब से मुझे पूछ लेना, सलमान साहब भी प्रोग्राम में आए, कल नहीं होते थे मैं कर लेता। मसला ये कि आप भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ऐसे करते हैं जो कि करनी चाहिए। लेकिन सर ये बैठकर यहाँ कहना अगर मियां साहब बोल पड़े तो वो सब बोले ना, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको डर है कि मैं जेल में चला जाऊंगा। ये छोड़े इस बात को, जिसे बोलेंगे उसे हम बात करेंगे। ये आप पता नहीं किसको क्या निकालना चाह रहे हैं। बंदियाल को आप पूछे ना, तो जनरल फैज को आप पूछे ना, जनरल बाजवा को आप पूछे ना, और उनको छोड़ दें तो ये इंसाफ है? जो आप जनरल बाजवा का तो आप उस कैसे राम बदले जाते हैं, ये इंसाफ नहीं है। आप लोगों ने उनका नाम लेना छोड़ दिया था, आपने उनको वोट दिया, आपने उनको दूसरी दफा एक्सटेंशन की बात छोड़ देना। ख्वाहिश और हकायक ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीजें, सो इसलिए हकीकत क्या है, हकायक की बुनियाद पर ये फैसले होने चाहिए। और मैं सिर्फ एक मिसाल छोटी सी दे देता हूँ। 9 मई के पर बहुत से तरीके इंसाफ के सियासतदान ऐसे हैं जिन पर बैक वक्त 6 मुख्तलिफ शहरों में होने का इल्जाम है। शाह महमूद कुरैशी, उनकी फैमिली की मैं मिसाल दे देता हूं। वो कराची में थे, उनका एक निजी मसला था, उन पर मुकदमात 4 मुख्तलिफ शहरों में FIR है कि आप मुल्तान में भी थे, आप लाहौर में भी थे, शायद पिंडी में भी थे, आप मियांवाली में भी थे, हर जगह FIR है। ये अकेवायद नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त भी 40-40 FIR जिन पर हैं। कोई छलावा नहीं है कि एक वक्त में 7, 8, 6 जगह पर वो मौजूद हो सकता है। सो इस तरह की FIR हुई हैं लोगों पर, इसको भी देखना चाहिए। अगर वो कहीं मौजूद है, जाहिर है 1 साल में ये तो पता चल गया होगा कि कौन कहां था, उसकी या तो फुटेज होगी या उसकी जो टेलीफोन सिग्नल से आप ये फैसला कर सकते हैं कि वो कहां मौजूद था। लेकिन विक्टिमाइजेशन भी सियासी इस मामले पर नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 19 इजहार राय की आजादी पर भी बहुत बात की। देखिए इसमें भी बड़ा एक थिन लाइन है जो सोशल मीडिया है, कहा गया बहुत जहर उगलता है। रेगुलेट करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की नहीं। हमारे मुल्क में जब भी कोई चीज गलती की तरफ जाती है, हम कहते हैं उसको कंट्रोल कर लें। इस मुल्क में बड़े अरसे से ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात चल रही है कि सच बोला जाए। हमारा मसला यह है कि हम सिलेक्टिव सच बोलते हैं, हम सच भी खुलकर नहीं बोलते, हम सच अपनी मर्जी का कहना चाहते हैं। आप किसी के पास जाएंगे, किसी सियासी जमात के पास, वो अपना किया भूल जाएगी, दूसरे के किया याद रखेगी। हालांकि यहां पर सबकी सीढ़ी पर बहुत कुछ है। हुकूमतें गिराई गई हैं, इलेक्शंस, यहां पर उन्होंने उनसे इलेक्शन का भी सवाल पूछा गया 8 फरवरी के, उन्होंने कहा सबूत से बात करें। आप किसी सियासी जमात के पास चले जाएं, हर सियासी जमात आपको एक ही बात कहेगी, पाकिस्तान की तारीख में कभी शफाफ इलेक्शंस नहीं हुए। और अगर आप उनसे ये पूछें कि कौन है जो इस 76 साल पाकिस्तानी तारीख में ये सब करता रहा है, तो उनका इशारा एक ही तरफ जाएगा। सो बिल्कुल ये सब के सब वाकयात, इन सब पर जुडिशल कमीशन जरूर बनना चाहिए। लेकिन आज को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर लगता है कि उधर से जवाब आ गया कि मुज़ाकरात शायद अब ना हो पाए। लेकिन एक चीज, क्योंकि बार बार इसका जिक्र किया गया, हम किसी एक के साथ नहीं है, साथ लेकर नहीं चलते, लेकिन जिस चीज को देखने की जरूरत है, शायद डीजी ISPR साहब को देखने की जरूरत है कि जब भी किसी जवाब में तरीके इंसाफ का जिक्र किया तो जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो शायद बात किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ठीक होगी। लेकिन जी तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी है। पाकिस्तान में इस वक्त जंग का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट
اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یعنی پاکستان کے سیاستدان ایک بار پھر آپس میں جو ہے لڑنے کو تیار ہو چکے ہیں. ایک بار پھر پاکستان میں جنگ کا ماحول بننے والا ہے. ایک طرف سے DGI/SPR کی طرف سے سخت بیان آتا ہے, دھمکیاں دی جاتی ہیں, تو دوسری جانب سے کاؤنٹر دھمکیاں آتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے. KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے, اسد قیصر کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ اب جو ظلم آپ لوگوں نے کر لیا اب اس کا جواب ہوگا. دوسری جانب پاکستان کے صحافی بھی اکٹھے ہو گئے. پاکستان کے صحافیوں نے کہا ہے کہ وہ کسی کا دباؤ برداشت نہیں کریں گے. اب ایک یونین بن چکی ہے, کسی بھی صحافی کو اوپر سے حکم آئے گا, چینل کی طرف سے حکم آئے گا یا چینل کے اوپر سے حکم آئے گا کہ اس ایشو پر بات کرو, اس ایشو پر بات نہ کرو, تو وہ بات نہیں مانی جائے گی. اصل پوائنٹ پر بات کی جائے گی, اصل ایشو پہ بات کی جائے گی. کسی کی دھمکیوں کا جو اثر نہیں لیا جائے گا. اسی کی وجہ سے اب کاشف عباسی کو شو سے باہر کر دیا گیا ہے. کاشف عباسی کا پرائم ٹائم شو بند کر دیا گیا ہے. کاشف عباسی کی شو کو بند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کاشف عباسی نے بڑوں کو آئینہ دکھا دیا. پاکستان میں اس وقت جنگ کا ماحول ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ کہا ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, اور جو ظلم ان کے ساتھ ہوئے ہیں 9 مئی کو جس طریقے سے ان کے لیڈر کی بےزتی کی گئی, ان کے لیڈر کی جو ہے تذلیل کی گئی, اس کا بدلہ لیا جائے گا. پاکستانی عوام جھنڈے پاکستان کو اٹھائے, عمران خان کی پکچر اٹھائے اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہراتے ہوئے روڈوں پر نکلیں اور ان لوگوں کو پیغام دیں کہ جن لوگوں نے 9 مئی کے دن پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم, پاکستان کے عوام کے دلوں کے اندر بسنے والے وزیر اعظم کو جو ہے ایک ایسے طریقے سے گرفتار کیا جس کی وجہ سے پاکستانی قوم کو بہت زیادہ دکھ ہوا, اور اب تک پاکستان کی وزیر اعظم دلوں کے وزیر اعظم جیل میں پڑے ہیں. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے کہا ہے کہ پوری پاکستانی قوم 9 مئی کے دن نکلے اور ان لوگوں کو پیغام دے کہ جتنا ظلم آپ نے کرنا تھا آپ نے ظلم کر چکے ہیں, اب آپ کا ظلم نہیں مانا جائے گا اور اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. اب ہم جھکیں گے نہیں, معافی ہم اپنے باپ سے نہیں مانگتے, آپ سے کیسے مانگیں گے. یہ اسد قیصر کے الفاظ ہیں. یہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلی ویڈیو میں, اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, اور پاکستان میں جو ماحول بن رہا ہے ایک بار پھر کیا پاکستان میں دھرنوں کی سیاست شروع نہیں ہے, کیا پاکستان میں ایک بار پھر پاکستان کے ادارے جو ہمیشہ پاکستانی سیاست کے اندر مداخلت کر کے پاکستان کی سیاست کو تباہ کرتے ہیں, ایک بار پھر جو ہے پاکستان کی سیاست کو تباہ کریں گے, یا اس بار ماحول تھوڑا الگ ہوگا. ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں. ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.